ذرا سوچئے، 1960 کی دہائی ہے، پوری دنیا کی نظریں چاند پر لگی ہیں، لیکن سوویت یونین خفیہ طور پر ایک ایسی جگہ کا سفر شروع کر رہا تھا جسے جہنم کہا جا سکتا ہے۔ یہ کہانی ہے وینیرا پروگرام کی، زہرا سیارے کو فتح کرنے کی روس کی ایک خفیہ دوڑ کی۔ تو سب سے بڑا سوال یہی ہے کہ جب ساری دنیا چاند کو دیکھ رہی تھی تو سوویت یونین اپنے خلائی جہاز جہنم کی طرف کیوں بھیج رہا تھا؟ دیکھیے، سرد جنگ کے عروج پر خلائی دوڑ صرف سائنس نہیں تھی، یہ طاقت اور نظریے کا ایک بہت بڑا مظاہرہ تھی۔ امریکا کے اپولو مشنز کے جواب میں سوویت یونین کو ایک ایسی جیت چاہیے تھی جو دنیا کو ہلا کر رکھ دے۔ اس کے پیچھے ایک بہت ہی زبردست حکمت عملی تھی۔ چونکہ امریکہ اپنی ساری توجہ چاند پر مرکوز کیے ہوئے تھا، سوویت یونین نے ایک بالکل مختلف میدان چنا، زہرہ یعنی وینس، بادلوں میں چھپا ایک پراسرار سیارہ۔ یہ ایک بہت بڑا جوا تھا، لیکن اگر وہ جیت جاتے تو انعام بھی اتنا ہی بڑا ہوتا۔ اس وقت سائنسدانوں کا یہی خیال تھا کہ زہرہ شاید زمین کا جڑواں بھائی ہے۔ دونوں کا سائز تقریباً ایک جیسا تھا اور دونوں پڑوسی بھی تھے، لیکن زہرہ بادلوں کے ایک خفیہ ڈبے میں چھپا ہوا تھا۔ کسی کو نہیں پتا تھا کہ ان بادلوں کے نیچے آخر ہے کیا۔ سوویت یونین کو امید تھی کہ شاید وہاں سمندر ہوں، جنگل ہوں یا یہاں تک کہ زندگی کے آثار مل جائیں، اور اگر ایسا ہو جاتا تو یہ چاند پر اترنے سے کہیں بڑی ایک تاریخی کامیابی ہوتی۔ تو اسی بڑے مقصد کے ساتھ وینیرا پروگرام شروع ہوا۔ زہرہ کے لیے 1، 2 نہیں بلکہ پورے 18 مشنز کا منصوبہ بنایا گیا، اور سوویت یونین کی پالیسی بالکل صاف تھی۔ کامیابیاں دنیا کو بتائی جائیں گی اور ناکامیاں ہمیشہ کے لیے راز رہیں گی۔ اور شروعات کہہ سکتے ہیں انتہائی مشکل تھیں۔ 4 فروری 1961 کو پہلا پروب زمین کے مدار سے باہر ہی نہیں جا سکا۔ پھر صرف کچھ دن بعد 12 فروری کو وینیرا 1 لانچ تو ہو گیا، لیکن صرف 7 دن بعد اس سے رابطہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ 1965 میں وینیرا 2 کے ساتھ بھی بالکل یہی ہوا، اور یہ تو وہ ناکامیاں ہیں جن کا ہمیں پتہ ہے۔ ان کے علاوہ بھی کئی خفیہ مشن تھے جنہیں آج گوسٹ مشنز کہا جاتا ہے، جو سب ناکام رہے۔ اتنی ساری ناکامیوں کے بعد آخرکار مشنز کا اگلا مرحلہ زہرہ کی فضا تک پہنچنے میں کامیاب ہوا، لیکن وہاں اس سیارے کا پہلا خوفناک راز ان کا انتظار کر رہا تھا۔ 1 مارچ 1966 وینیرا 3 نے تاریخ بنا دی۔ یہ کسی دوسرے سیارے کی سطح سے ٹکرانے والی پہلی انسانی چیز تھی۔ یہ ایک سوچا سمجھا خودکش مشن تھا۔ اس کا مقصد ہی سیارے سے ٹکرانا تھا۔ حالانکہ اس نے کوئی ڈیٹا واپس نہیں بھیجا، لیکن اپنی تباہی میں بھی یہ ایک تاریخی کامیابی تھی۔ اس کے بعد وینیرا 4 نے ایک بہت اہم دریافت کی۔ اس نے بتایا کہ زہرہ کی فضا میں زیادہ تر کاربن ڈائی آکسائیڈ ہے، لیکن اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ بھیج پاتا، وہ ماحولیاتی دباؤ سے کچل دیا گیا، بالکل ایک سوڈا کین کی طرح۔ یہ دباؤ اتنا زیادہ تھا جس کا کسی نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ اب سوویت سائنسدانوں کو پتا تھا کہ اصل چیلنج کیا ہے، زہرہ کا بے رحم ماحولیاتی دباؤ۔ تو اس کا مقابلہ کرنے کے لیے انہوں نے اپنا اگلا پروب وینیرا 7 ایک خلائی ٹینک کی طرح ڈیزائن کیا، ناقابل یقین حد تک مضبوط۔ وینیرا 7 کی لینڈنگ وہ تو کسی ایکشن فلم سے کم نہیں تھی۔ اترتے ہوئے اس کا پیراشوٹ پھٹ گیا، وہ 17 میٹر فی سیکنڈ کی رفتار سے سطح سے ٹکرایا، وہ الٹا گرا، اس کا انٹینا بھی زمین کی طرف تھا۔ لیکن کمال دیکھیے، اس تباہ شدہ حالت میں بھی سائنسدانوں نے اس سے 23 منٹ تک ایک کمزور سا سگنل پکڑا، اور اس کمزور سے سگنل نے جو پہلا ڈیٹا بھیجا وہ ہوش اڑا دینے والا تھا۔ سطح کا درجہ حرارت 465 ڈگری سیلسیس، اتنا گرم کہ سیسا بھی پگھل جائے۔ یہ ہمارے گھر کے اوون سے دگنا زیادہ گرم تھا۔ اگلے ڈیٹا نے اس شدید دباؤ کی تصدیق کی۔ یہ زمین کے مقابلے میں 90 گنا زیادہ تھا۔ یہ بالکل ویسا ہی ہے جیسے آپ زمین کے سمندر میں تقریباً 1 کلومیٹر گہرائی میں ہوں۔ اور پھر آئی تیسری خوفناک دریافت۔ ریڈیو سگنل کی پچ میں جو ہلکی سی تبدیلی آ رہی تھی، یعنی ڈاپلر شفٹ، اس کا تجزیہ کر کے سائنسدانوں نے اندازہ لگایا کہ وہاں 360 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے طوفانی ہوائیں چل رہی تھیں۔ اچھا، اب جب ماحولیاتی چیلنجز کا اندازہ ہو گیا تھا تو وینیرا 9 جیسے مشنز کا اگلا ہدف تھا کسی دوسرے سیارے کی سطح سے پہلی تصویر بھیجنا، یعنی زندہ بچنے کے بعد اگلا چیلنج تھا دیکھنا۔ اور یہاں ایک بہت ہی عجیب ستم ظریفی سامنے آئی۔ سوچئے،
زہرا کے جہنم میں زندہ رہنے کے لیے خلائی ٹینک تو بنا لیے، لیکن مشن بار بار ایک چھوٹی سی میکینیکل خرابی کی وجہ سے ناکام ہو رہے تھے۔ کیمرے کے لینس کیپ ہی نہیں کھل رہے تھے۔ وینیرا 9 اور 10 میں 2 میں سے صرف ایک کیپ کھلا، جبکہ وینیرا 11 اور 12 ان میں ایک بھی نہیں کھلا۔ لیکن ان تمام ناکامیوں کے باوجود 22 اکتوبر 1975 کو وینیرا 9 نے وہ کر دکھایا جو پہلے کبھی نہیں ہوا تھا۔ اس نے انسانیت کو کسی دوسری دنیا کی سطح سے پہلی تصویر بھیجی، ایک پتھریلا، ویران اور بالکل اجنبی منظر جس نے زہرا کے بارے میں ہمارے خیالات کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ اس کے بعد آیا وینیرا 13 اور اس نے تو کمال ہی کر دیا۔ اس نے نہ صرف زہرا کی پہلے رنگین تصاویر بھیجیں، بلکہ اس نے ہمیں پہلی بار کسی دوسری دنیا کی آوازیں بھی سنائیں، ہوا اور بادلوں کی گرج۔ اس نے وہاں کی مٹی میں ڈرل کیا اور زہرا کے زلزلوں کے ثبوت بھی تلاش کیے۔ لیکن وینیرا 14 کے ساتھ ایک بہت ہی عجیب و غریب واقعہ پیش آیا۔ اس کا ایک آلہ مٹی کی سختی جانچنے کے لیے بنایا گیا تھا، لیکن قسمت دیکھیے، کیمرہ کا جو لینس کیپ باہر نکلا وہ ٹھیک اسی جگہ پر گرا جہاں اس آلے کو ٹیسٹ کرنا تھا۔ نتیجہ، پروب نے زہرا کی مٹی کے بجائے اپنے ہی لینس کیپ کی سختی کی پیمائش کر لی۔ آخرکار وینیرا پروگرام کی حکمت عملی میں ایک بڑا موڑ آیا۔ سوویت سائنسدانوں نے سمجھ لیا کہ اس سطح پر زیادہ دیر تک ٹکنا ممکن نہیں، تو انہوں نے اوپر سے ہی پورے سیارے کا نقشہ بنانے کا فیصلہ کیا۔ وینیرا 15 اور 16 نے ایک طاقتور ریڈار کا استعمال کیا جو ان گھنے بادلوں کے آر پار دیکھ سکتا تھا۔ انہوں نے 8 مہینے تک مدار میں رہتے ہوئے زہرا کے پورے شمالی نصف کرے کا نقشہ بنایا، جس سے اس کے پہاڑ، آتش فشاں اور بڑی بڑی دراڑیں سب سامنے آ گئیں۔ تو اس پورے پروگرام نے ہمیں آخر سکھایا کیا؟ اس نے ایک پوری دنیا کے راز ہمارے سامنے کھول کر رکھ دیے۔ ہمیں پتہ چلا کہ سطح کا درجہ حرارت 465 ڈگری ہے، دباؤ زمین سے 90 گنا زیادہ، فضا کاربن ڈائی آکسائڈ سے بھری ہے، بادل سلفیورک ایسڈ کے ہیں اور سطح پتھریلی اور نوکیلی ہے۔ سوویت یونین کی یہ کوشش اتنی بڑی تھی کہ اس کی وجہ سے آج بھی بہت سے لوگ زہرا کو سوویت سیارہ کہتے ہیں۔ اور یہ حیرانی کی بات نہیں، کیونکہ آج بھی زہرا پر کئی جگہوں کے نام روسی زبان میں ہیں۔ تو وینیرا پروگرام شاندار ناکامیوں اور بے مثال کامیابیوں کی ایک داستان تھی۔ اس نے ایک ایسے جہنم کو بے نقاب کیا جو اتنا سخت ہے کہ پچھلی کئی دہائیوں سے کسی بھی ملک نے وہاں اترنے کی ہمت نہیں کی۔ تو سوال یہ ہے کہ انسانیت کو وہاں واپس جانے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟